جہاز کا تھا، ہوائی سفر نہیں تھا۔ عاشق سرکار مدینے کے دربار کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، رخت سفر باندھ کر کے جہاز میں سوار ہیں، سمندر میں کشتی جا رہی ہے، جہاز جا رہا ہے، راستے میں ایک خطرناک موج کا شکار ہو جاتا ہے، سمندر کی لہروں میں وہ جہاز پھنس جاتا ہے۔ حضور سرکار سراہوس کے عاشق ہیں، آپ جانتے ہیں جہاز دریا میں سمندر میں پھنس جاتا ہے، اور میرے حضور سرکار سراہوس شریف پر بیٹھے ہیں۔ ایک حجام ہے جس کا نام عابد تھا، وہ آپ کے بالوں کو تراش رہا تھا، سر کے بال مونڈ رہا تھا۔ میرے حضور کہتے ہیں عابد ذرا ٹھہر جاؤ، اور اپنے حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ عابد نے آپ کے سروں کو بھگو دیا، پانی چھڑک دیا، استورا چلا رہا ہے، آدھے بال بنے ہیں، ابھی سر کے آدھے بال باقی ہیں۔ حضور اسی کنڈیشن میں حجرے کے اندر جاتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، کافی دیر کے بعد سرکار سراہوس اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، تو عابد دیکھتا ہے کہ حضور کے پورے بدن پر کادا لگا ہوا ہے، کائی لگی ہے، بدن بھیگا ہوا ہے، کپڑے پر کیچڑ لگا ہوا ہے، کہیں ریت لگی ہے۔ عابد حیران کہ حضور اندر حجرہ، آپ حجرے کے اندر گئے، حجرے میں نہ پانی ہے، نہ کادا ہے، نہ کیچڑ ہے، نہ بالو ہے، سوکھا سوکھا حجرہ ہے، یہ گیلے گیلے باہر کیسے؟ حضور سرکار سراہوس فرماتے ہیں عابد تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ عابد جو منہ لگا تھا کہنے لگا نہیں حضور بتائیں ماجرا کیا ہے؟ آپ حجرے کے اندر باہر جب آئے تو یہ کنڈیشن، بہت ضد کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں عابد میرے کچھ مرید حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ان کا جہاز سمندر کی موج میں پھنس گیا تھا، اور وہ جہاز غرق ہو جاتا اس سمندر میں، اور میرے مریدوں نے مجھے آواز لگا دی کہ حضور اگر اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ جب یہ بات کہی تو مجھے جانا پڑ گیا، اور اس کشتی کو اس جہاز کو جا کر سنبھالا دے کر کے آ رہا ہوں۔ جب جہاز سنبھل جاتا ہے حضور فرماتے کہ میں اپنا کام کر کے آ گیا ہوں، اب تم اپنا کام شروع کرو۔ یہ عابد حیران رہ گیا، کہاں دریا، کہاں سمندر، کہاں جہاز، کہاں سندیلہ شریف، کہاں سراہوس خانقاہ، کہاں حضور، اتنا لمبا فاصلہ اتنی دیر میں، اللہ اکبر۔ اب یہ حیران ہے، پریشان ہے، دن گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، وہ قافلہ جو حج کے لیے گیا تھا حج کر کے واپس آتا ہے، حضور نام بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں 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 جا رہے تھے حج کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ واپس آئے اپنے وطن کو لوٹے ہیں، تو سارے لوگ وطن سے لوٹنے کے بعد پہلے دیار حضور میں آ رہے ہیں کہ پہلے اپنے مرشد کی بارگاہ میں چلیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں سنبیلہ شریف پہنچ گئے، سراہوس آ رہے ہیں، سراہوس آنے کے راستے میں عابد کی دکان پڑتی تھی، عابد کی دکان راستے میں تھی، اس کی نظر پڑ گئی کہ یہ حضرات آ رہے ہیں، عابد نے روک لیا، ٹھہریے ٹھہریے حاجی صاحب، یہ بتائیے سفر کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا، یہ بھی کیا، حج بھی کیا، مینا میں گئے، قیام کیا، مزدلفہ بھی گئے، عرفات بھی گئے، اس کے بعد میں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی۔ عابد کہنے لگا یہ ڈیٹیل نہ بتائیں، یہ بتائیں واقعہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا، جانے میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ بہت زور کرنے لگا تو سب بتانے لگے۔ عابد حضور کا کرم ہو گیا، عابد حضور کا کرم ہو گیا، میرے پیر کی کرامت دیکھو عابد۔ ہم لوگ جب حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہمارے جہاز کو ایک موج نے گھیر لیا تھا، سمندر کی ایک لہر، ایسی خطرناک لہر تھی کہ ہمارا جہاز ڈگمگانے لگا تھا، غوطے لگانے لگا تھا۔ ہم لوگ اب یہی سمجھ بیٹھے تھے جتنے حجاج کرام تھے کہ اب یہ سفر لگتا ہے پورا نہیں ہو پائے گا، وہ جہاز ڈوبنے والا تھا۔ ہم سب نے اپنے دل سے اپنے مرشد کو یاد کیا کہ حضور اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آپ جانتے ہو اتنا کہنا تھا، حضور مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ہمارے جہاز کو سنبھالا دیا ہے، سہارا دیا ہے، اور اس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز بھی سنبھل گیا، ہم لوگوں کو حج کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ ذات سرکار سراحوز کی ہے کہ اپنی مرشد کے اپنے طالب کی اتنی فکر رکھنے والی ذات۔ مرید کہیں بھی ہو، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر مرید سے ہر وقت باخبر رہتا ہوں، ہر وقت باخبر رہتا ہوں۔ جمال یار تماشا کن بہر شخصیت اون نقاب ندارت تو دید پیدا کن۔ اب وہی عابد جانتے ہیں برادران محترم، اسی عابد کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی حجام کا۔ حضور کو خبر پہنچتی کہ حضور عابد کا انتقال ہو گیا، اب نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہوگی۔ حضور جاتے ہیں، بڑا چہیتا تھا یہ عابد۔ اب جب جانے کے بعد اس کو قبر میں لٹارا گیا، قبر میں عابد لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد قبر پر چادر ڈالی جاتی، چادر اب قبر کے سائز کی ایک چادر تھی مؤذن صاحب، اس پر ڈالی گئی تو چادر چھوٹی ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یار یہ چادر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ عابد کے والد جو اس وقت باحیات تھے وہ کہنے لگے شاید یہ چادر چھوٹی ہے، میرے سر پر یہ پگڑی کافی لمبی ہے، اس کو ڈال دو یہ پوری ہو جائے گی۔ اب انہوں نے اپنے سر کی پگڑی کھول کر ڈالا، وہ پگڑی بھی چھوٹی۔ کسی نے اپنی چادر دی، کسی نے اپنا گوچھا دیا، جو بھی ڈالا گیا کوئی پوری قبر پر نہیں آ رہا تھا۔ میرے حضور اپنے گلے میں جو چادر ڈالے تھے کہا کہ لو اس میری چادر کو عابد کی قبر پر ڈالو۔ اب حضور سرکار سراحوز کی جب چادر کو عابد کی قبر پر ڈالا گیا تو پوری قبر کو چادر نے ڈھک لیا۔ لوگ حیران رہ گئے، بڑی بڑی چادریں پیش کی گئی، سب چھوٹی ہو گئی، اور حضور کی چادر پوری جیسے لگ رہا ہے اس قبر کے سائز کی چادر بنی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ عابد میری حجامت بناتا تھا، مجھ سے اجرت نہیں لیتا تھا، آج یہ چادر میں اس کو اجرت کے طور پر دے رہا ہوں۔ برادران محترم، آپ جانتے ہیں ایسی اپنے طالبوں کی فکر کرنے والی ذات حضور سرکار سراحوز کی ہے، جن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ کرامت ہے۔ برادران محترم، لاکھوں لوگ جن کی صحبتوں میں ولایت کے مقام تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور سرکار سراحوز سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی آل سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، آل نبی اولاد علی ہیں، ان سے محبت کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اللہ کا فرمان دے رہا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ان نفوس سے سچی محبت کری جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔